السلام علیکم. سیریز 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں, بیکاز آپ کی کوئی چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتے. کبھی بھی اپنی اسٹرگل کو کسی اور کی اسٹرگل سے کمپیئر مت کریں اور کسی اور کی اسٹرگل کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی مت کریں. ہر کوئی کی اپنی طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ہوتا ہے. کوئی بات نہیں بھی اچھی لگتی کسی کی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سچویشن سے دور کریں, تھوڑا کام ڈاؤن کریں اور پھر جا کے سچویشن سے ڈیل کریں. سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. فیصل آباد شہر کے آج کے موسم کی اگر بات کریں تو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 21 ڈگریز اور کم سے کم 11 ڈگریز رہے گا. بارش کے امکانات آج 4 ملی میٹر ہیں اور پچھلے 6 گھنٹے کے اندر بھی ہمیں بارش دیکھنے کو ملی ہے. رات سے کافی علاقوں میں بارش ہوئی تھی. فیصل آباد شہر میں موسم اچانک سے تبدیل ہو کر کافی جو ہے بدل گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہوا کی بات کریں تو 14 کلومیٹر پر آور ابھی دکھا رہی ہے پریڈکشنز کے حوالے سے, لیکن آئی تھنک وہ کم زیادہ علاقوں کے حساب سے ہوتی رہتی ہے. جہاں پہ زیادہ کھلے علاقے وہاں زیادہ آپ کو ہوا محسوس ہوگی, جو کہ ریزیڈینشیل ایریاز ہیں یا کالونیز ہیں وہاں پہ آپ کو کم محسوس ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اگر ویزیبلٹی کی بات کریں تو 4 کلومیٹرز اور بلکہ بالکل ہلکی سی ہیز کی وجہ سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج, ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرتے ہوئے ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے. چلتے ہیں ان کے پاس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میری بہنوں, خوش نصیب کی 5ویں علامت یہ ہے وکثرت الحیا, جس میں کامل درجے کی حیا موجود ہو, جس میں کامل درجے کی حیا موجود ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حیا ایمان کا شعبہ ہے, جس کے اندر حیا آ گئی اس کے لیے ایمان کے باقی شعبوں کو زندہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو حیا کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو جی آف کورس آپ کو پتہ ہے اسی پازیٹیو میسج کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھنا ہم لوگوں کا کام ہے. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ فیصلہ آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کریں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف جائیں, اویس سے بات کرتے ہیں اور ریلویز کے بارے میں جان لیتے ہیں. السلام علیکم اویس, کیسے ہیں آپ؟ اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ریلویز کی؟ بالکل, آج بھی جو ٹرینیں ہیں وہ تاخیر کا شکار رہی ہیں. لاہور سے براہ راست فیصل آباد کی جانے والی اکرم ایکسپریس 1 گھنٹہ 10 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براہ راست فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 1 گھنٹہ 20 منٹ. راول پنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 1.5 گھنٹہ لیٹ رہی ہے. راول پنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے. ملت ایکسپریس بھی آج 1 گھنٹہ 10 منٹ لیٹ رہی ہے. اور صبح کے اوقات میں لاہور جانے والی وہ بھی 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار رہی ہے. اور پشاور سے براہ راست کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس آج 2 گھنٹے 10 منٹ تاخیر کا شکار رہی ہے. تو اس ٹرینیں جو ہیں وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ تاخیر کا شکار رہی ہیں, جس کی وجہ سے مسافروں کو جو ہے وہ انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. بالکل اویس, اور پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں 20 دن, آئی تھنک لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تو آپ نے مینشن کیا تھا کہ 20 دن کے اندر اندر ہمیں ایک کلیئر ڈفرینس نظر آنا شروع ہو جائے گا, جس میں آف کورس ملازمین کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کیا. کیا سروسز اور فیسلٹیز جو ٹرینوں میں ہمیں موجود ملتی ہیں کیا وہ بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ساتھ؟ بالکل, محکمہ ریلوے کی جانب سے امید تو یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ نجی کمپنیز جو ہیں وہ ریلوے کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اسی حوالے سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر آنے والی 4 ٹرینوں کو اربوں روپے میں 1 سال ٹھیکے پر دیا گیا ہے, تاکہ نجی کمپنیز نہ صرف ٹرین کے پہیہ کو چلا سکیں بلکہ ٹرینوں کے اندر جو سہولیات کا فقدان ہے ان کو بھی حل کرے اور محکمہ ریلوے جو ہے وہ اپنا پایا ہوا مقام حاصل کرے. جو خسارے میں ڈوبا ہوا ریلوے ہے, جس کا ہر سال خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس پر قابو پایا جا سکے گا. مگر اس میں جو ہے وہ خاص تبدیلی اگر ہم دیکھیں تو تاحال دکھائی نہیں دے رہی. ٹرینوں کے جو اوقات کار ہیں وہ اپنی جو ہے وہ پہلے کی طرح ہی ٹرینیں تاخیر کے ساتھ اسٹیشن پر پہنچتی ہیں اور مسافروں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. محکمہ ریلوے کو جو ہے وہ انتظامی امور میں بڑی تبدیلی لانا ہوگی اور بالخصوص جو آپریشنل سٹاف ہے ان کی کمی کو پورا کرنا ہوگا. اور فیصل آباد کو بھی لاہور کی طرح ایک جو ہے وہ ورکشاپ, ٹرینوں کی جو ورکشاپ ہے وہ فیصل آباد میں فراہم کرنا ہوگی. جیسے ہی کوئی بوگی میں خرابی آتی ہے تو اس کو 15-10 روز
لگ جاتے ہیں لاہور ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے میں. تو اس طرح کے جو تکنیکی مسائل ہیں وہ ٹرینوں کی تاخیر کا سبب بنتے ہیں، جن میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ لانا ہوگی، باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار کرنا ہوگی. بہت بہت شکریہ ویس اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز آئی تھنک ہم سب کی بڑھتی جا رہی ہیں، اسپیشلی فیصل آباد کے شہریوں کے لیے کچھ اچھی خبر میں آ سکتی ہیں اور ہمیں اچھا ہی ہوگا آف کورس، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ٹرین سے ٹریول کرنا پریفر کرتے ہیں، اسپیشلی لمبے سفر کے لیے بار بار آپ کو ٹرین سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور جہاں پہ مسافروں کو یا تو تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈفرنٹ طرح کی فیسلٹیز کے حوالے سے ایشوز پیش آتے ہیں. امید یہی ہوگی کہ پرائیویٹائزیشن جب مکمل ہو جائے گی تو یہ چیزیں امپروو ہوں گی. اور ویسے جب ہم اگلے دفعہ بات کریں گے تو یہ بھی ضرور پوچھیں گے کہ کیا کوئی نئی ٹرین سروسز، کیا کوئی نئے روٹس بھی ہمیں نظر آئیں گے، بیکاز بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹرینیں بھی نہیں جاتی ہیں، یا تو آپ کو پہلے کہیں اور سے چڑھنا پڑتا ہے اور یا پھر کہیں قریبی اسٹیشن کے اوپر آپ کو اترنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ضرور میں پوچھنا چاہوں گی ویسے نیکسٹ ٹائم کہ کیا کوئی نئی روٹس بھی اس پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ہمیں نظر آئیں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ڈفرنٹ ایشوز کے حوالے سے ہم ضرور بات کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ بھی رکھیں، اور کبھی بھی کرٹیسائز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ایکچولی میں ایک ڈسکشن جنریٹ کر کوئی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں. اور جب تک آپ آف کورس ایکسیپٹ نہیں کریں گے کسی چیز کے بارے میں، ڈسکس نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کو نہ تو سالو کر پائیں گے، نہ تو چیزوں کو بہتر کر پائیں گے. بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں. فضیل، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج میں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ شیخ منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں مندر گلی نمبر 2 کے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آج میں جوائن کرنے کے لیے. اور بہت ہی امپورٹنٹ آف کورس آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ ہے. اگر فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کریں، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کافی مسائل کا سامنا کر رہی ہے اس وقت پر. فضیل، میں چاہوں گی اگر آپ بریفلی تھوڑا سا بتائیں کہ آج کے شو میں ہم کن ایشوز کے اوپر ٹچ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فاطمہ، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہوگا کہ جو موجودہ صورتحال ہے فیصل آباد کے کاروبار کی، اگر آپ کہیں تو جہاں تک آپ کی لوکل انڈسٹری ہے، جو آپ کی مارکیٹیں ہیں، کپڑا مارکیٹیں، وہ آپ کی لوکل انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے کچھ 6-7 ماہ سے تو آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بجلی کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے. آپ کی پاور لوم انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 60% بند پڑی ہے. اس کے بند ہونے کی وجہ سے آپ کا کپڑا جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، ابھی گیس کی قیمتیں پرسوں بڑھی ہیں، اب دوبارہ سے جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے بھی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور کاروبار تب سٹیبل نہیں رہتے جب مہنگائی کسی بھی ملک میں بڑھ جاتی ہے. تو اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری طبقہ جو ہے اس کے لیے کاروبار اپنا رن رکھنا، کاروبار چلانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. وہ سروائیو نہیں کر پا رہے. جس دکاندار نے 4-5 ملازم رکھے تھے، یقین کریں اس نے صرف 1 یا 2 ملازم پہ آ گیا، باقیوں کو فارغ کروا دیا، کیونکہ وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے. بجلی کے بل ہوں یا پھر ان کے رینٹل پراپرٹیز زیادہ ہے آپ کے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں، تو کرائے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار ان کے لیے جاری رکھنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مہنگائی کی بات کرتی ہیں تو مہنگائی کی وجہ سے اب حالات یہ ہیں کہ لوگ کپڑا خریدنے نہیں جاتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پہلے جو کہتے تھے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اب حالات یہ ہیں کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا چولہا چلا لیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، وہی کافی ہے. کپڑا اب کسی کی وہ مطلب کہ اشد ضرورت نہیں رہا. وہ کہتے ہیں جو پچھلے سال سلائے تھے اب وہی پہن کے گزارا کر لیں گے. تو اس وجہ سے بھی کاروبار بڑے متاثر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسز کا جو نفاذ ہے اس کی وجہ سے بڑی ایک بے چینی سی پائی جا رہی ہے کاروباری طبقے کے اندر، چھوٹے خاص طور پر جو تاجر ہیں ان میں. اس وجہ سے کاروبار بڑے متاثر ہوئے ہیں. آپ کی مارکیٹیں آپ جا کر دیکھ لیں، سنسان آپ کو نظر آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صبح کے وقت میں جائیں، آپ شام تک بھی جا کے دیکھ لیں. نہیں تو فیصل آباد وہ شہر تھا کہ جس کی ہر مارکیٹ، ہر گلی، ہر آپ کو بازار میں اتنا رش نظر آتا تھا کہ وہاں سے گزرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا تھا. ابھی حالات یہ ہیں کہ صرف آپ کو گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا رش نظر آئے گا. خریداری کے لیے لوگ نظر نہیں آتے آپ کو مارکیٹوں کے اندر. اور یہی حالات اگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو رہے تو آپ کا جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے گی.
اس لیے حکومت کو اب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بڑی انڈسٹری کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ابھی اعلان کیا ہے، بہت اچھا وہ اقدام ہے آپ کی انڈسٹری کے لیے. اسی طرح چھوٹے تاجر کو، چھوٹے کاروباری طبقے کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی معیشت کا اہم جو حصہ ہے وہ آپ کی ایس ایم ایز ہوتی ہیں. تو لہٰذا حکومت کو عملی طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ کی جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں، چھوٹا کاروباری طبقہ ہے، ان کو بھی ریلیف مل سکے. بالکل. ایس ایم ای سیکٹر کے لیے کیا پالیسیز بنانی چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا انفلیشن کو ٹچ کر لیں. جس طرح سے فضیل نے مہنگائی کے حوالے سے مینشن کیا، مہنگائی کی وجہ سے کیا اثر پڑ رہا ہے کاروبار پر، اور جو لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کو کس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے؟ دکانداروں کو ہر قسم کا ایشو ابھی اس 3 سال میں نظر آ رہا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ گھروں کے... کیا یہ 3 سال کے پیریڈ سے پہلے صحیح حالات بہتر تھے؟ بہتر تھے، کافی بہتر تھے. لوگوں کا چولہا بھی چلتا تھا، گھر بھی چلتا تھا، ملازم بھی رکھے ہوئے تھے. اب تو سب کو نوکری سے نکال دیا ہے. گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، بجلی کے بل نہیں پورے ہوتے، گیس کے بل اتنے آ رہے ہیں، بے تحاشا انہوں نے اضافہ کر دیا ہے. پراپرٹی ٹیکس جو 100% انہوں نے بڑھا دیا ہے. تو تاجر آدمی کدھر جائے؟ کوئی جو کرائے پہ رینٹ پہ دکان ہے، رینٹ کا کرایہ 70-80 ہزار روپیہ کرایہ، وہ کدھر سے بیچارہ افورڈ کرے، کدھر سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے؟ 3.5 سال میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں، چھوٹے تاجروں پر رحم کریں. ہماری تو یہی ان سے ریکویسٹ ہے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کاروبار کی، یہ کیسے کاروبار کریں. اتنا جو کپڑا 30 روپے میٹر تھا نا، وہ اب 60 روپے میٹر پر چلا گیا. جو 60 روپے والا تھا وہ 120 روپے میں چلا گیا. 3.5 سال میں کیا ایسا ہو گیا جو اتنا ڈبل ریٹ ہو گیا؟ خریدنے جو لون کا سوٹ تھا نا میڈم، وہ تقریباً 650-700 روپے کا تھا. عام لیڈیز وہ لے لیتی، ابھی اس کا ریٹ 1450-1500 روپے سوٹ کا ہو گیا. وہ بیچاری جو گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، وہ سوٹ کدھر سے لیں گی؟ اور اگر وہ سال میں لون کے سوٹ، جتنی گرمی پاکستان میں پڑتی ہے، اسے 6-7 سوٹ بناتی تھی، ابھی وہ 1 سوٹ پہ آ گئی ہے. اور آپ نے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے مینشن کیا، کیا ڈفرینٹ بزنسز کے لیے، اسپیشلی جو دکانیں ہیں، ان کے لیے جو پراپرٹی ٹیکس لگایا گیا ہے، اس پہ کسی بھی طرح کی کوئی ریلیف دیا گیا ہے؟ نہیں، وہ 100% بڑھا دیا انہوں نے. 100% بڑھا دیا. جو تقریباً پراپرٹی ٹیکس 4000 روپے آتا تھا نا، وہ 8000 روپیہ کر دیا. جو 8000 آتا تھا وہ 16000 کر دیا. جو 16000 آتا تھا وہ 32000 کر دیا. 100% بڑھا دیا. اور کوئی انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی. جو پروٹیسٹ کرتا ان کو پکڑ لیتے ہیں. یہ تاجروں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. کسی تاجر کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. جو کوئی بولتا اس کی زبان بند کرا دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ چھوٹے تاجروں پر رحم کریں. ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں. کس کو پریشانی؟ اگر سال کے دور سے دکان پہ جاتے ہیں تو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی گاہک نہیں آتا. اگر کوئی گاہک آتا ہے تو وہ بولتا 1000 دے دو، اس کا بھی پیچھے کاروبار نہیں ہوتا. ادھار دیں تو وہ پیسہ نہیں ملتا. کچھ صورتحال کی سمجھ نہیں لگتی. پریشانی، ڈپریشن زیادہ ہو گئی ہے. ایسا ہے کہ جیسے حالات جو ہے نا، دن بدن اچھے دن کی امید نہیں آ رہی. اللہ کرے کوئی ان سے کوئی اچھا کام ہو جائے، لیکن امید نہیں نظر آتی ان سے. بائنگ پاور کے حوالے سے بھی آپ نے مینشن کیا فضیل. جس طرح سے آپ مہنگائی کی بھی بات کرتے ہیں، آئی تھنک سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے فائنل پروڈکٹ کے اوپر، جو کہ بہت سارے لوگ خرید نہیں پاتے ہیں یا ان کی خرید کی پہنچ سے باہر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کیا طریقہ ہے کرنٹ سیناریو کے اندر اس کو امپروو کرنے کا؟ کیا ریٹس کم ہوں گے، اسپیشلی اگر ہم را مٹیریل کی بات کرتے ہیں، تب ہی یہ پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیں، ایک چیز یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ساری چیزیں. کیا ڈیمانڈ بڑھی ہے؟ کچھ بھی نہیں بڑھا. ڈیمانڈ بڑھنے کی بجائے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کپڑا نہیں خریدتا، میں اپنا گھر چلا لیتا ہوں. ڈیمانڈ بھی نہیں بڑھی، لیکن 60 سے 70% کپڑے کی قیمت بڑھ چکی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب بجلی کے جو پر یونٹ ہے وہ آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے لوم والے کو، اس نے اپنی پیداواری لاگت ساری اس میں ڈال کے پھر دکاندار کو کپڑا دینا ہے. جب دکان تک وہ کپڑا پہنچتا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہو چکی ہے کہ عام شہری کا وہ بس نہیں چلتا کہ وہ کپڑا خرید سکے. جب آپ کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، آپ کا کپڑا بھی نہیں بک رہا، پھر بھی اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ نہیں ہے. کاروبار کوئی نہیں ہے کسی کو. آپ یقین کریں، آپ اگر مارکیٹوں میں نکلیں تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ملتے ہیں، مزدور
جگہ جگہ پہ وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزگار نہیں ملتا، روزانہ یہاں پہ آتے ہیں، بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب جب کسی کو روزگار ہی نہیں ملے گا تو وہ خریداری کہاں سے کرے گا؟ وہ تو اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں۔ میں ایک دن یقین کریں ایک جگہ پہ گیا تو اس بندے نے مجھے یہ کہا کہ رات کو میرے گھر میں کھانا نہیں بنا، میرے بچے بھوکے سوئے ہیں۔ ابھی اس نے کہا کہ میں آیا ہوں تو میں ادھر سے کوئی بندہ تھا اللہ کا نیک بندہ، وہ بانٹ رہا تھا کھانا، وہ کہہ رہا میں خود وہاں سے لیا اور اپنے بچوں کے لیے لے کے گھر ان کو جا کے کھلایا۔ یہ حالات ہیں، آپ یقین کریں کہ کیسے وہ ماں باپ رات سوئے ہوں گے کہ جن کے بچے بھوک سے سو رہے ہیں۔ کبھی یہ دور تھا کہ امیر المومنین کے زمانے میں کوئی ان کی کوئی بھوکا سوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں جواب دہ ہوں گا روز آخرت۔ آپ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کی زبانیں بند کروا رہے ہیں۔ کون سی ریاست مدینہ ہے یہ کہ ایک بچہ، اس کا باپ ہے، اس کی ماں اس کے سامنے بھوکے سو رہے ہیں، وہ کسی سے لے کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یقین کریں صورتحال بڑی خراب ہے، مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے، روزگار ہے کوئی نہیں، لوگ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اب آ کے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا چھوڑ دیتے ہیں سوچا۔ بالکل، اور جب ہم کورس کچھ منٹوں میں ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ کا کیا اوپینین ہے پالیسیز کے حوالے سے، کہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کچھ سجیشنز اگر آپ دینا چاہیں۔ پالیسی تو اگر یہ بنائے تو بہت بن سکتی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی میڈم کہ کیا کرے۔ ان کو کاروباری لوگ نہیں ہے، یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو کاروبار کی سمجھ ہوتی ہے۔ ہمارے سے کاروبار چلے گا تو ان کا ملک چلے گا۔ جو ریڑھ کی ہڈی اس کو ہم توڑ دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا، جسم تو نکارا ہو جائے گا۔ ان کو چاہیے تاجروں سے مشاورت کریں، تاجروں کو بلائیں، یہ نہ ہو کہ یہ ان لوگوں کو بلا کے چلے جاتے ہیں جن کو کاروبار کی سمجھ نہیں ہے۔ کاروبار کی ہم سے پوچھیں، ہم ان کو بتائیں چائنا میں بجلی کا کیا ریٹ ہے، انڈیا میں کیا ریٹ ہے، ادھر بنگلہ دیش میں کیا ریٹ ہے۔ وہ جو کل ہم سے جدا ہوئے وہ کدھر چلے گئے، ہم ادھر کے ادھر پیچھے سے پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ ہم صرف یہی کری جاتے، وہ کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، یہ لے گیا۔ اس باتوں سے نکلیں، لوگوں کو ریلیف دیں کہ لوگ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم کر لیتے۔ اس وقت کیا ضرورت ہے سیکٹر کی ان کو ریلیف دیں، ان کو بجلی کے ریٹ کم کریں، ان کو گیس کے ریٹ کم کریں، ان کو مراد دیں، کپڑے کا جو داغا اس پہ ڈیوٹیاں اٹھائیں، وہ سب جو آئے گا پھر ہمارے پاس خود بخود ریلیف آ جائے گا۔ یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کے یہ دینے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لوگوں کو دوائی میں رعایت کریں، دوائیوں میں سبسڈی دیں، لوگوں کو خود بخود خود ریلیف ملے گا۔ جس کو وہ چیز دینی نہیں ہے وہ کیسے ایسے ملے گا۔ آپ سے ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ بات آگے پہنچائیں، ان سے کہیں اور ہماری یقین کرو کوئی سکون کا سانس لیں۔ جی جی، اور آف کورس بڑا امپورٹنٹ آپ نے ہماری پوری امید ہوگی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہتر کیا جائے چیزوں کو، اور جو آپ نے سجیشن دیا ہے ان کو ضرور فالو کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ فضیل اگر آپ بریفلی صرف ایک لائن میں بتائیں کہ کیا سیکٹر کی سجیشن آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے جو بجلی کے ریٹس ہیں وہ آپ کو کم کرنے ہوں گے تاکہ لوکل انڈسٹری آپ کی چلتی رہے، اور اس کے بعد آپ کو جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ میڈیسن پہ آپ ریلیف دیں لوگوں کو۔ یہ کسی بھی ملک کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے، آپ صحت کے شعبے میں ملک کو آگے لے کر آئیں، لوگوں کو ریلیف دیں۔ اس کے بعد آپ تعلیم پہ سب سے زیادہ فوکس کریں۔ جب آپ تعلیم پہ فوکس کریں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ پھر سمجھیں گے ملک کی ضروریات کیا ہیں۔ بالکل، اور بہت ہی امپورٹنٹ سجیشنز جو آپ لوگوں نے دیے، کیونکہ میں ریپ اپ کرنا چاہ رہی تھی تھوڑا سا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں ایک اور مہمان جوائن کریں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کر پائیں، اور کچھ سجیشنز اور ایڈوائس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اب ہمیں اسٹوڈیو میں ایک نئی مہمان جوائن کر رہے ہیں، میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ امجد عقیل شیخ صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ صدر سٹی کلاتھ بورڈ رجسٹرڈ ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اور آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے حوالے سے اگر فیصل بجائی کی بات کریں تو ہماری انڈسٹری، ہمارے بزنسز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اکانومی میں ہمارا
काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और जहाँ तक हो सके पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स जब तक आप स्टेक होल्डर्स से बात नहीं करेंगे तो कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई जा सकती है। फजील, अगर हम बात करें मार्केट्स के इश्यूज़ के हवाले से, तो कौन से इतने प्रोमिनेंट इश्यूज़ हैं इस वक्त पर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए? देखिए, मार्केट के अगर आप 8 बाज़ारों की मार्केट्स के इश्यूज़ को देखते हैं तो वो पुराने हैं, नया इशू कोई भी नहीं है। वो आपके पार्किंग मसाइल हों, वो आपके तजावज़ात के हों, या फिर इसके अलावा और भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो शेख साहब बेहतर बता सकते हैं कि इनको क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहले तो आपके जो 8 बाज़ार हैं उनका जो नक्शा है वो आप देखेंगे इतना खूबसूरत बनाया गया है, और इसकी हिस्ट्री आज मैं और भी गेस्ट देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री पे आज बात होगी अगले सेगमेंट में, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि ये जो आपका फैसलाबाद शहर है वो किस कदर खूबसूरत है और इसकी हिस्ट्री कितनी खूबसूरत है। अगर आप आपकी जो वो आपके 8 बाज़ार हैं, घंटाघर है, वो आपकी पहचान है फैसलाबाद की, अगर आप उसकी खूबसूरती को ही बहाल नहीं कर पा रहे तो फिर क्या आप काम कर रहे हैं। इंतज़ामियों को इस हवाले से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है कि वो आपकी शहर की खूबसूरती को बहाल कर रहे हैं। वहाँ से तजावज़ात का ख़ात्मा होना चाहिए। हर बाज़ार के बाहर पार्किंग प्लाजे की जगह है, पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए, पार्किंग के मसाइल वहाँ से हल हों। यकीन करें, जब वो 8 बाज़ार आपके साफ हो जाएंगे, ना सिर्फ खूबसूरती शहर की बहाल होगी बल्कि कारोबारी तबका जो है वो भी आसानी से अपना कारोबार करेगा, शहरी आसानी से वहाँ से जाकर ख़रीदारी करेंगे। आपकी तमाम होलसेल मार्केट्स जो हैं वो आपके 8 बाज़ारों के अंदर हैं। तो जब वहाँ पर लोडर रक्शे खड़े रहते हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ लगी होती हैं, पैदल चलना वहाँ से यकीन करें इतना मुश्किल होता है कि आप 2 बंदे क्या 3 क्या अकेले नहीं चल सकते वहाँ पे पैदल। तो ये सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो यही 2 मसाइल हैं, आपके पार्किंग शहर का, दूसरा आपका तजावज़ात। इसकी वजह से आपका तीसरा मसला ट्रैफिक का, फिर पूरे शहर के अंदर वो उसका निज़ाम ख़राब होता है। इन मसाइल को अगर आप हल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप तकरीबन 100% मसाइल जो हैं वो आपके दूसरे भी हल हो सकते हैं फैसलाबाद शहर की मार्केटों के। बिल्कुल। अमजद साहब, क्या आप अग्री करेंगे? क्या यही मसाइल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है अभी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने यहाँ पर इनवाइट किया। जिस तरह अभी बता रहे हैं फजील साहब के शहर के जो मसाइल हैं, शहर के मसाइल तो इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि इसका अब इनको जो हैंडल करना है, जिस तरह हमारे अदारे या जिस तरह हमारे FTA या दूसरे अदारे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या हमारी सिटी इंतज़ामिया है, उनके कंट्रोल में आता है कि वो शहर को किस तरह लेकर चलेंगे। अब शहर की ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा, ये पाकिस्तान का इंडस्ट्री के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है, और इसका जो नक्शा है 8 बाज़ारों का, वो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं मिलता। तो इसको भी बेहतर करने के लिए इंतज़ामिया की ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। और पार्किंग का जिस तरह इन्होंने कहा है, पर पार्किंग इशू तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा इशू है कि कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, पिचिंग की दूसरी पार्किंग इस तरह खड़ी रहती हैं सारा दिन कि लोग वाकई गुजरने से भी कासिर है। तो सबसे जो बड़ी इस वक्त चीज़ हमारे आ रही है शहर में, हमारे 8 बाज़ारों के गिर्द है होलसेल क्लास मार्केट्स, और होलसेल क्लास मार्केट्स का ये आलम है कि वहाँ पर ज़्यादा ख़रीदारी होती है, बाहर के लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए, पाकिस्तान के हर हिस्से से, कराची से लेकर पेशावर तक के कस्टमर यहाँ फैसलाबाद तशरीफ़ लाते हैं, और उनके लिए भी आसानी पैदा करनी चाहिए कि लोग किस तरह आएँ, किस तरह अपनी परचेजिंग करें और किस तरह यहाँ से वापस जाएँ। तो इस लिहाज से भी हमें तंगी है शहर में, तो इसका भी हम इंतज़ामिया से भी आपके विसादत से हम तो आपसे कहेंगे कि आप हमारे इन मसाइल पर तवज्जो दी जाए। और इसके साथ आजकल जो हमारी परेशानी जो मेन आ रही है, वो आ रही है कारोबारी हालात, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पावर रूम्स बंद हो चुकी हैं, दूसरे अदारे बिल्कुल बंद हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये हाल है कि दुकानदार जो है वो सारा दिन फारग बैठे हुए हैं, वो अपनी परेशानी में हैं, क्योंकि उनका जो आजकल बिज़नेस है वो जो पहले हुआ करता था, बिल्कुल सही बात है कि आज से कुछ अर्सा पहले ये कुछ माफियाज नहीं थे। आज ये चंद लोगों का एक गिरोह इकट्ठा होता है, वो धागे का माफिया हो गया, वो ग्रे क्लॉथ का माफिया हो गया, वो टेक्सटाइल का माफिया हो गया। अब ये जो माफिया अभी
آنے والے وقت میں کھانے پینے کی اشیاء پر رمضان شریف کی آمد ہے تو اس پر بھی ایک مافیا زور پکڑے گا. تو ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آپ کی ساتھ سے ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے یا مختلف اداروں سے کہ اس کو فوری طور پر آج ہی اس پر توجہ دی جائے تاکہ کل آنے والی پریشانی سے ہم لوگ بچ سکیں. تو یہ ہمارے مسائل جو آ رہے ہیں نا اس میں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسائل ہمارا کم ہو رہا. ہم آپ کے نمائندے وہاں پر آتے ہیں, بازاروں کا حال دیکھ رہے ہیں, بازاروں کی بجلی کی تاریں ہیں وہ اپنی جگہ ڈسٹرب ہو چکی ہیں, باقی سارے نظام الٹ پلٹ ہو چکے ہیں. آپ کی کبھی گورنمنٹ یا اداروں کے ریپرزینٹیٹیو سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, ہماری بات اگر ہوتی ہے تو وقتی طور پر تو ہمیں ایگری کرتے ہیں کہ جی ہم ابھی توجہ دیں گے, کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے ود ان ویک ود ان 2 days ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. بٹ کوئی اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. وہ کہہ کر چلے جاتے ہیں, ہماری بات ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کے نمائندے جو ہمارے, کیا لگتا ہے امپلیمنٹیشن میں کیا رکاوٹ ہے؟ امپلیمنٹیشن میں تو رکاوٹ یہی ہے نا کہ وہ جو عملے ہیں وہ عملہ کو آرڈر کرتے تھے جو آفیسرز ہیں, اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر دوبارہ ہم جاتے ہیں یا آپ کے نمائندے آتے ہیں, ہم ان کے پاس کمپلینٹ کرتے ہیں, وہ ہماری آواز کو لے کر مختلف اداروں تک پہنچتے ہیں, ہم بتاتے بھی ہیں. وہ اس کا یعنی وہ جو جس طرح کام ہونا چاہیے وہ اس پر عمل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دن بدن سے بڑھتی جا رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی. تو اسی لحاظ آپ دیکھ لیں کہ ملکی حالات کا بزنس پوائنٹ آف ویو سے, دوسرے لحاظ سے کسی بھی طرح نا کوئی آدمی سیٹسفائی نہیں ہے کسی سٹیج پر, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے دکاندار ہے, چاہے وہ کسی قسم کا کاروبار کر رہا ہے. یا تو اس کے تجاوزات کے مسائل ہیں تو وہ اپنی جگہ حل نہیں ہو رہے. آج سے 3 سال پہلے سے یہ شروع ہوا تھا فیصل آباد میں تجاوزات کا ایک چلا تھا ایشو, اس میں بہت ساری چیزیں گرائی جانی شروع ہوئی تھی, لیکن وہ وہیں پر رک گیا, اسی طرح کھڑا ہے. لوگ جو ہے نا وہ عجیب بے چینی میں ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. دکاندار بھی پریشان ہیں, بزنس والے بھی پریشان ہیں. ایک اوپر سے کرائسس میں اتنا ہے ہم لوگ کہ لوگ پہلے سب سے بڑی چیز ہے جب کھانے کو نہیں ملے گا یہ لوگ وہ کیسے گزارا کرے گا, وہ کپڑے کیسے خریدے گا, پرچیزنگ پاور ان میں نہیں ہے. اب تو وہ بالکل نا لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پالیسیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کہاں پر پالیسیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ریکمنڈیشنز اور سجیشنز ہوں گے. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سریت 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا آج ہم مارکیٹ کے ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمیں کلوتھ مارکیٹ کے حوالے سے نظر آتے ہیں, بزنس مین ہوں یا پھر دکاندار ہوں جن کو ڈفرینٹ طرح کے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کا کوئی حل ابھی تک نہیں ڈھونڈا جا سکا. اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا فوکس سولوشن کی طرف لے کر آئیں, پالیسیز کی طرف لے کر آئیں, اور کہاں پر ڈسکنیکٹ ہے پالیسی میکرز اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان, اس کے بارے میں بات کریں. فضیل تھوڑا سا بتائیے گا ڈسکنیکٹ کی وجہ کیا ہے اور آپ کمنٹ کریں گے کیا سجیشنز دیں گے پالیسیز کے حوالے سے؟ دیکھیں, ڈسکنیکٹ کی وجہ تو یہی ہے کہ جب آپ کے جو نمائندے ہیں وہ تو اسی شہر سے ہیں, اور جب ان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے جو عام شہری ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے, ان کو ملتے نہیں, ان کے مسائل نہیں سنتے. آپ کے جو سٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کتنا کا کہ ان سے مسائل پوچھتے ہیں. حالانکہ روزانہ ہفتے میں 1 2 4 دن تو ہماری خبریں مارکیٹس کی ہوتی ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں, کیا پریشانی ہے, لیکن آپ کے حکومتی نمائندے جو ہیں وہی نہیں ملتے. تو پھر حکومت تک کون آپ کی کیسے رسائی ہوگی؟ وزیر اعظم عمران خان 2 یا 3 دفعہ فیصل آباد آ چکے ہیں, لیکن کسی بھی چھوٹے تاجر سے ملاقات نہیں رکھی گئی. ان کا کوئی منسٹر آتا ہے, کوئی وزیر مشیر آتا ہے, وہ کوئی نہیں چھوٹے تاجروں سے ملتا. تو ان کے جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے, آپ کی لوکل انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی, ان کو مراعات نہیں آپ دیں گے, تو آپ پھر یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی جو آپ کی ایس ایم ایز ہے, آپ کی چھوٹی انڈسٹری ہے, آپ کی مارکیٹس ہیں ہول سیل کی, آپ کی جو کلاتھ مارکیٹس ہیں, ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ ٹیکسز جاتے ہیں. تو جب آپ ان چھوٹے لوگوں کو, چھوٹے تاجروں کو نہیں آپ اپنے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ان کے مسائل نہیں سنیں گے, تو آپ یقین کریں حل کی طرف نہیں جا سکتے. جیسے شیخ صاحب اب بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں ہر گزرتا دن جو ہے وہ پریشانی نئی لے کر آتا ہے, کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی. تو آپ جب کسی سے رابطہ ہی نہیں کریں گے, آپ خود پالیسیز بنائیں گے, جیسے ٹیکسز
بتا رہے ہیں کہ 100% پراپرٹی ٹیکس عائد کر دیا ہے، تو آپ ان سے تو کچھ پوچھیں کہ کیا ان کے پراپرٹی ٹیکس جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، کیا ان کو کیسے لاگو ہونا چاہیے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ فکس ٹیکس لگا دیں، ہم دینے کو تیار ہیں، تو آپ کچھ نہ کچھ بیٹھ کے بات جب تک نہیں کریں گے، دونوں اطراف سے آپ کی وہ آپ کے روابط نہیں ہوں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ حالات پر قابو پا سکتے ہیں. اگر میں یہی سوال آپ سے کروں پالیسیز کے حوالے سے، کیا آپ سجیشنز یا ریکمنڈیشنز دیں گے؟ دیکھیں، آپ جس طرح ابھی فرزی صاحب بتا رہے ہیں، پالیسی میٹر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی مارکیٹوں کو، چھوٹے تاجروں کو ڈیل کرتے ہیں اور انہی کے نمائندے بن کر ہم آگے جاتے ہیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، کبھی ایم پی اے، ایم این اے سے یا دوسرے ہمارے راستے کو یہی ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی آواز گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے سے رابطے میں نہیں ہیں. اگر ہم چاہیں بھی تو کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کو بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہماری آواز آگے تک نہیں لے کر جاتے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ہماری آواز صرف اگر ہم لے کر بھی اٹھتے ہیں تو صرف آپ کی وساطت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی آواز ان تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ ان کے ڈائریکٹ رابطے ہوں، ان سے ہماری گفتگو ہو، ہم اپنے مسائل بتائیں، ہمارے پریشانیاں جو ہیں وہ بتائیں گے تو وہ آگے لے کر جائیں گے. ان کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود وہ شہروں میں اپنی جو ان کا فرائض ہیں، جو نمائندگی ہے، اس کا وہ صحیح طریقے سے وہ ہمارے ساتھ وہ کوئی ایسی بات چیت نہیں کرتے جو ہماری آواز کو لے کر جائیں، ہمارے مسائل کو لے کر جائیں، ہماری پریشانیاں یا ہمارے جو کاروباری حالات ہیں اس وقت وہ اس کا کوئی حل نکالنے میں ہماری مدد کر سکے. وہ تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہمیں. اگر ہم ان کو بات کرتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ کمنگ ہماری پالیسیز ایسی آ جائیں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھ کر، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اب 8 بازاروں میں ہو کا عالم چل رہا ہے، تو یہ چیز دیکھ کر ہم اپنے طرف پریشان ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں، اور ٹیکسیز والے پریشان کرتے ہیں، دوسرے ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی ہم انہی لوگوں کے ذریعے ہم اپنی آواز کو لے کر جائیں گے نا، ہم ڈائریکٹ تو نہیں کسی سے کریں گے. جب یہ ہماری آواز کو لے کر آگے تک پہنچائیں گے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے تاجروں کے ساتھ، کیونکہ چھوٹا تاجر ہی جو ہے نا، دوسرے لفظوں میں یہ بڑے تاجروں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. جب چھوٹا تاجر خوشحال ہوگا، ان کی پروڈکشن لے گا، سیل ہوگی، مارکیٹنگ ہوگی، تو بڑے تاجر چلیں گے. اب بڑے تاجر اپنی جگہ لومز کا یہ حال ہے کہ وہ تول کر بک رہی ہیں، جو پہلے مل نہیں رہی تھی، اتنی مہنگی انڈسٹری لگی ہوئی ہے. وہ لوگ دھاگے کی کوئی پالیسی نہیں ہے، دھاگا باہر بھیج رہے ہیں، دھاگا یہاں پر ریٹ بڑھ جاتے ہیں، گرے کلاتھ کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں اگر کسی چیز کی قیمت فرض کیا 5 روپے انہوں نے کم کی ہے، تو جو ٹیکسٹائل والے ہیں انہوں نے 36 پرنٹ کی بجائے اب وہ 54 روپے پر یارڈ لے رہے ہیں. تو یہ کس پر بوجھ پڑا ہے؟ عام دکاندار پر. دکاندار کی سیل کم ہو گئی، اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، اسی کا اثر بڑے اداروں پر بھی پڑتا ہے. یہ پالیسیاں جب ہم لے کر آگے ان کو بتاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مناسب حل نکالیں، کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس کی وجہ سے چھوٹا دکاندار بھی خوشحال ہو، اپنے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا. تو پھر بڑے ادارے بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے نا. وہ کب چلیں گے؟ جب چھوٹا تاجر خوشحال ہوگا، چھوٹے کی سیل ہوگی، چھوٹا دکاندار چلے گا، تو بڑے ادارے بھی اس کے ساتھ مل کر ہم سب کام کرتے ہیں. بالکل. فضیل، کچھ چیزیں جو کہ ہم آج کے شو میں ہائی لائٹ کر پائے، وہ اسپیشلی کچھ ٹیکسز کے حوالے سے بھی بریفلی. اینڈ اگین ٹیکسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکس نہ دیا جائے. بہتر پالیسیز بن سکتی ہیں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر، جس سے آئی تھنک چیزیں زیادہ آسان ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگ مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کر پائے، کیا امپیکٹ ہے فائنل پروڈکٹ کے اوپر، کسٹمرز کے اوپر، اور بائنگ پاور کے اوپر اوور آل کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور ڈفرینٹ تجاویز آج ہم نے کنوے کی ہیں، اور امید یہی ہوگی کہ گورنمنٹ اور اداروں کی طرف سے فوری طور پہ ان پالیسیز پر کام کیا جائے اور ایس ایم ای سیکٹر کے لیے امپروومنٹ لایا جائے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سریعت میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. اینڈ آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے دوران میں ہمیشہ ایمفسس کرتی ہوں اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو نمبر 1 پرائیورٹی بنانے کا. اینڈ جتنی مرضی ہماری لائف میں مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، جو کہ ہر کسی کی لائف میں ہوتی ہیں. آئی تھنک آج کل کی دنیا ہی اتنی فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے
کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. بٹ اگر آپ صرف 5 سے 10 منٹ ڈیلی روٹین کے اندر اپنے لیے نکالنا شروع ہے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے موڈ میں اوور آل مورال میں کتنا ڈفرینس آتا ہے. تو صرف 5 سے 10 منٹ اپنی روٹین میں نکالنا شروع کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, یوگا کریں, میڈیٹیٹ کریں, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو پسند ہے, جو آپ کو اچھا محسوس کراتی ہے, اس کو کرنا اسٹارٹ کریں صرف 5 سے 10 منٹ, اور اس کو ایک عادت میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. 21 ڈیز لگتے ہیں کسی بھی چیز کو عادت بنانے میں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ایک ڈیلی روٹین کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کے لیے وقت نکالیں, اپنی صحت کو پرائورٹائز کرنا اسٹارٹ کریں, اپنے میلز کو, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آپ کی ڈائٹ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر اینڈ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اس لیے اپنے اچھے کھانے کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے جنک فوڈ بالکل ہی چھوڑ دیں. ایک بیلنس ڈائٹ کی طرف آنے کی کوشش کریں, چینی کا کم استعمال کریں اور نمک کا بھی کم استعمال کریں. ہمیشہ جب بھی آپ کسی چیز کی زیادتی کی طرف آ جاتے ہیں تو کافی مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسی لیے ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آپ میل تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوکنگ آئل کا انتخاب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر میں سلوا کے حوالے سے بات کروں تو وٹامن اے اینڈ وٹامن ڈی کا پرفیکٹ بلینڈ اس کے اندر شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ 100% ویجیٹیبل آئلز بھی اس کے اندر موجود ہے, جس میں پام, کنولا, سویابین اور کاٹن سیڈ آئل موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ اومیگا بھی سلوا میں موجود ہے. سلوا بنانے والے کا دعویٰ ہے کہ آپ کی صحت ان کے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہے, پھر چاہے کوئی ٹریڈیشنل ریسیپی ہو یا کوئی ماڈرن ریسیپی ہو, چاہے آپ بیک کر رہے ہوں, ایئر فرائر میں اس کو تیار کریں, بڑے آرام سے آپ سلوا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈشز کو تیار کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کیلسٹرول کا ایشو بہت نارمل ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر, تو سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ کی صحت چاہے وہ امیونٹی کے حوالے سے, ڈائجیشن کے حوالے سے, چاہے کولیسٹرول کے حوالے سے خاص خیال رکھا گیا ہے انگریڈینٹس اور پروسیسنگ کے حوالے سے, ٹو میک شیور کہ آپ تک جو فائنل پروڈکٹ پہنچے گا وہ نمبر 1 کوالٹی کو ہوگا. اینڈ آف کورس ساتھ ہی ساتھ جب بھی آپ کوئی ریسیپی تیار کر رہے ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر فریش انگریڈینٹس کا استعمال کریں, اچھے, چاہے وہ سبزیوں کے حوالے سے ہو, چاہے کوئی اور آپ انگریڈینٹس کا استعمال کریں. آرگینک اور نیچرل انگریڈینٹس کی طرف ایک دفعہ پھر ہم لوگ رخ کر رہے ہیں, بیکاز آئی تھنک ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکا ہے اور اوور آل ہماری اویئرنیس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ نیچرل اور آرگینک ڈائٹ کی طرف آئیں. جتنا پروسیسڈ کم آپ کا کھانا ہوگا, جتنے پروسیسڈ کم آپ کے انگریڈینٹس ہوں گے, اتنا کھانا آپ کے لیے بہتر رہے گا. اینڈ آف کورس ویجیٹیبل آئلس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ڈائجیشن میں بہتر رہتی ہیں کمپیئر ٹو سم تھنگ جو کہ زیادہ پروسیسڈ ہوتا ہے. اسی لیے ڈفرینٹ طرح کی ریسیپیز جو کہ ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہیں ان کے اندر کوکنگ آئل کا استعمال جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ زیادہ کوکنگ آئل کا استعمال نہ کریں, جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کے اندر کوکنگ آئل کا استعمال کریں. چاہے پھر آپ کا دل کر بھی رہا ہو ایکسٹرا استعمال کر لے کر, لیکن لائک آئی سیڈ بیفور کہ ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ اوور آل ہیلتھ کے اوپر اپنا فوکس کر سکتے ہوں. اور ڈرنکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. گرمیوں کا موسم جس طرح سے قریب آنا شروع ہو گیا ہے اتنا ہی آئی تھنک ریفریشنگ ڈرنکس بھی بہت امپورٹنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر چاہے وہ لیمنیڈ کے حوالے سے ہو یا ڈفرینٹ طرح کی اور جو ہے آپ اس ڈرنکس گھر میں بنا سکتے ہیں. اور جوسز بھی آئی تھنک اسپیشلی ملک شیکس گرمیاں جس طرح سے قریب آتی جاتی ہیں آپ کا اور دل کرنے لگ جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, پھر چاہے پاکستان میں ہوں چاہے کسی باہر کے کنٹری میں ہم ہوں, اور ایک چائے اس طرح کی چیز ہے جو کہ ہم ان کے کلچر میں, باہر کے کنٹریز کے کلچر میں, ٹریڈیشن کے اندر ہم نے ایڈ کرنا شروع کر دی ہے. ڈی اے ٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ٹاپ کوالٹی ٹی لیف سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. 3 چیزوں پر انتہائی فوکس کیا گیا ہے, جس میں اسپیشلی ایک پرفیکٹ بلینڈ موجود ہے, ٹیکسچر اور خوشبو جو کہ کسی بھی چائے کی 3 بڑی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ڈی ٹی کے حوالے سے انہوں نے ان تینوں چیزوں پر بہت فوکس کیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک جو اینڈ پروڈکٹ پہنچ رہا ہے وہ بہت اچھا ہو. اینڈ آف کورس ڈی ٹی کی 2 کوالٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جس میں ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ ہے جو کہ اگر آپ کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور ڈی ٹی دانے والی جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے, اگر آپ تھوڑی تیز پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے, سیم اماؤنٹ کے اندر آپ کو ایکسٹرا پتی مل رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم گروسری شاپنگ جاتے ہیں تو ہماری شاپنگ کبھی بھی صرف اور صرف گروسری پہ ختم نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ ہمیں ہوتا ہے کہ بچت بھی ہو اور ہم ایکسٹرا چیزیں بھی خرید سکتے ہوں, بیکاز آئی تھنک آپ بن دیئر مائی سیلف جہاں پہ آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور آپ ایکسٹرا بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہیں. اور ڈی ٹی یہی چاہتی ہے کہ آپ کی بچت بھی ہو, اور جو بھی آپ کی چاہے وہ کراکری کے حوالے سے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں جو کہ آپ خریدنا پسند کرتے ہیں جب بھی آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ہی ساتھ خرید سکتے ہوں. اینڈ آف کورس ڈی ٹی کی کوئی بھی سیمپلنگ ٹیم نہیں ہے, وہ ہر انڈیویجول پروڈکٹ کو خود سیمپل کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ آپ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ضروریات ہیں, اور جو اسپیشلی ٹیسٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے وہ لوگ کر سکیں. اور کنزیومرز اور کسٹمرز از ایٹ دا ہارٹ آف ڈی اے ٹی. اور ساتھ ہی ساتھ جب بریک سے واپس آئیں گے تو آج ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور یونیک ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں نہ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक होगा। रेयरली इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, स्पेशली अगर हम पॉलिटिकल सिनारियो की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो हमेशा बड़ा ही टर्मोइल रहा है, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। हमेशा हम लोगों को अपोजिशन पार्टीज़ के अंदर डिफरेंट तरह के जज्बात नज़र आए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कई दफ़ा हम लोगों को गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच भी अलायंसेस बनती हुई नज़र आई हैं, और जब अपोजिशन की बात आती है तो अपोजिशन में भी कई दफ़ा इस तरह की अलायंसेस सामने आ जाती हैं जहाँ पर जो कि बड़ी शॉकिंग होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिमिलर एम्स होते हैं जिसकी वजह से वो इकट्ठे काम करने की कोशिश करते हैं। कितनी कामयाब हुई इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगी। इसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं वो बात करेंगे इस हवाले से। इलेक्शंस के हवाले से जो अलायंसेस फॉर्म होती हैं उनकी भी हम बात करेंगे, स्पेसिफिकली इलेक्शंस के दौरान जब आपको अलायंसेस नजर आती हैं, और आज के करंट सिनेरियो में जो अलायंसेस मौजूद हैं उनको हम कंपेयर करेंगे माजी की पास्ट में जो अलायंसेस रही हैं, और क्या ये पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं और आज से कंपेयर करते हैं तो क्या ये एक ट्रेंड है जहाँ पर डिफरेंट अलायंसेस हमें नज़र आती हैं, और क्या कई दफ़ा क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह का ओपिनियन होता है पार्टीज़ का या पॉलिटिकल फिगर्स का, क्या ये भी एक वजह बनी है माजी में भी और आज भी, जो कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। सबसे पहले तो जो कि हमारे साथ जफर डोकर साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 के। सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और आज हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हिस्टोरियन एंड एजुकेशनिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करने के लिए। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए मैं चाहूंगी स्पेशली सर जफर, आपकी बहुत नॉलेज है पॉलिटिकल सिनेरियोज को लेकर, पॉलिटिकल फिगर्स को लेकर। अगर हम आज की बात करते हैं पॉलिटिक्स की, कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कौन सी इंटरेस्टिंग अलायंसेस आज हमें नजर आती हैं? बहुत शुक्रिया फातिमा। आज मेरा ख्याल आप व्यूअर्स को बहुत अपडेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में चलने वाली तहरीकें हैं, ख़ासतौर पर सियासी तहरीकें जो हैं। बहुत दिलचस्प टॉपिक है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स से शगफ रखते हैं। और खुशी की बात यह है कि अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब जैसे बहुत ऐसे एक माहिर बैठे हुए हैं हमारे साथ जो तारीख़ के उस्ताद भी हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। आज की जो तहरीक चल रही है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये बुनियादी तौर पर जो लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध से लेके इस्लामाबाद पहुंचना 8 तारीख को, उन्होंने ये एक टेम्पो बना रहे हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उनको यकीन है कि वो अगले 1-2 रोज़ में, जैसा कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि 48 घंटों में तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाएगी, तो उस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए और अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए ये वो एक टेम्पो बना रहे थे। पूरे मुल्क में एक ऐसी फिजा बन जाए कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो तो तब तक उनका वर्कर पूरे मुल्क में एक्टिव हो चुका हो पॉलिटिक्स में, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब है जितना वो जुलूस लेके आ रहे हैं जिस तरह से। लेकिन ये वो जुलूस नहीं है जो हुकूमत को एक तहरीक के जरिए हटाने वाला जुलूस होता है, क्योंकि अब ये बाकायदा एक जो आईनी तरीका है अदम-ए-एतमाद के जरिए किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाना, वो उसके लिए उसकी तैयारी की जा रही है। और ये जुलूस जो है ये सियासी कारकुनों को गरमाने के लिए, उनका लहू गरमाने के लिए है। सॉरी, क्योंकि इसमें अपोजिशन की बाकी जमातें भी शामिल हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, मुस्लिम लीग नून है और बाकी PDM की सारी जमातें में शामिल हैं इस तहरीक में जो हुकूमत को हटाने के लिए। लेकिन बेसिकली ये बहुत अरसे से मूवमेंट चला रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और बुनियादी तौर पे अब ये करने जो ये जा रहे हैं कि इसको अदम-ए-एतमाद के जरिए हटा दिया जाए। माजी की तहरीकें थोड़ी सी मुख्तलिफ रही हैं, क्योंकि माजी में गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड अप करने के लिए तहरीकें चलती थी, उसको हटाने के लिए, टॉपल करने के लिए तहरीकें चलती रही हैं। अब इनको पता है कि इस तहरीक के जरिए टॉपल नहीं करनी गवर्नमेंट इन्होंने नो ट्रस्ट मोशन के जरिए करनी है, लेकिन ये अपने वर्कर्स को एक्टिव कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो तहरीक जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा 48 घंटे में हम लॉन्च कर देंगे, टेबल कर देंगे मोशन।
تو اس کے بعد تو پالیٹکس جو ہے، جیسا میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ جو 23 مارچ کے لگ بھگ کہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو، تو اس کا آغاز ہو گیا ہے. اب وہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں الگ بات، لیکن ملک کا جو سیاسی درجہ حرارت اس پیک پہ پہنچ گیا ہے، اور اگلے 2-3 دن میں وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں کہ جہاں آ کے حکومتیں جو ہیں وہ پھر وہ جسے آر یا پار والی بات کہتے ہیں. اس حکومت نے 3.5 سال میں عوام کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے کر کچھ نہیں سکی. عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. اب جتنے بھی ایڈجیکٹیوز استعمال کر لیں ہم، وہ کم ہیں. بہت مشکل ہم وہی باتیں دہرائیں یہاں بیٹھ کے کہ کیا ہوا. عام آدمی ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا معیار زندگی ان 3.5 سالوں میں کتنا پست ہو چکا ہے. ان کی پرچیزنگ پاور کتنی لو ہو چکی، لو لیول پہ آ چکی ہے. ملک کے قرضے کتنے بڑھ چکے ہیں. آج کل جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ عمران خان صاحب کی پوری پالیٹکس، ان کا جو نظریہ، ان کی سیاست جو ہے وہ ساری ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے. ان کے اپنے ہی دعووں کے نیچے دب جاتی ہے. کہ اگر پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، اگر مہنگائی کی شرح دیکھ لیں، اگر ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، اگر پیٹرول کی قیمتیں پلس جو ملکی قرضوں کا حجم ہے اس کو دیکھ لیں، تو ہر چیز میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. تو بھائی پھر آپ کرنے کیا آئے؟ کیا آپ کا دعویٰ کہاں گیا؟ کہاں آپ کی پالیٹکس؟ کہاں آپ کے اعلانات؟ کہاں؟ دیکھیں آپ لفظوں کا گورکھ دھندا بھی اب وہ بیان کرنے کے قابل نہیں رہ گئے. اعداد و شمار اس کی نفی کر رہے ہیں. جو عام آدمی پہ گزر رہی ہے وہ تو بہت ڈفرینٹ. ان کو جائیں ذرا پبلک میں اور دیکھیں کہ آنے والے الیکشن میں ہونے کیا والا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کوئی ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہوتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں. وہ عقیدت کا ایشو ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. ویسے آپ مختلف لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا کرزما ہوتا ہے، اس کا گلیمر ایسا ہوتا ہے کہ بس لوگ جڑے ہوتے ہیں. ورنہ ماضی میں بھی یہ جو آج اپوزیشن ہے اس میں بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو اقتدار میں رہیں. خاص طور پہ نون لیگ کی پولیٹکس کو ہم نے بڑے غور سے دیکھا ہے. تو آج ہم جو بہت سارا کچھ بھگت رہے ہیں یہ سارا ماضی میں ہوتا رہا ہے. آج جو دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. یہ تسلسل ہے جو ماضی میں اگر وہ الزامات لگاتے ہیں جی کہ فلاں جی وہ مینج کر لیتے ہیں آپ کیسز میں، آپ فون کرتے ہیں، تو ان کی کیسیں آ چکی تھیں کہ کس کو کون فون کر رہا ہے، کس طرح ریاستی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. کچھ بھی نیا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو آنے والے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں گے، لیکن ہم تو فیکٹس بیان کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو بھی تبدیلی کا نعرہ بھی لگا کے آتا ہے وہ پتہ نہیں کیوں ڈیلیور نہیں کر پاتا. اور وہ جو ان کو لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ عرصے بعد مایوس ہو جاتے ہیں. اور کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب کو اوپن چھوڑ دینا چاہیے. جیسا کہ آج کل کہا جا رہا ہے جی کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو جب وہ نیوٹرل ہیں تو پھر پالیٹکس اسی لیے تیزی میں ہے اور زوروں پر ہے. اور نیوٹرلٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف اس کا نتیجہ تو کوئی نکلے گا. اور زیادہ اپوزیشن تو کلیم کر رہی ہے کہ ہم تو بس ان کو ڈبونے والے ہیں، یہ جانے والے ہیں. کب جاتے ہیں؟ ابھی جاتے ہیں. ترپ وہ پی ٹی آئی کلیم کرتی کہ ہمارے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ترپ کا پتہ ہے، اور ترپ کے پتے تو ہیں کیونکہ پاکستان کے حوالے سے پولیٹیکلی کچھ پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے. یہاں ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے شخص کو راتوں رات باہر سے لا کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہ ہو اور بعد میں پاسپورٹ بنوایا جا رہا ہو. تو یہاں کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. میں معین قریشی کی بات کر رہا تھا، وہ بھی کیئر ٹیکر رہے ہیں. ایسے لوگ یہاں ایسے راتوں رات کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. ترپ کا پتہ کھیلنے والے بھی کچھ کر سکتے ہیں ایسا کہ سب کچھ پلٹ جائے. اگلا ایک ہفتہ بہت ہی تہلکہ خیز ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ویک اور اگلا ویک، یہ 2 ہفتے پاکستان کی پالیٹکس میں بہت ہی سمجھ لیں کہ دھماکہ خیز. اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے. بس یہ ٹی وی سکرینیں آن رکھیں، اپنے
सिटी 41 देखते रहें और 24 न्यूज़ मैं तो यही कहूँगा, और बाकी चैनल्स भी देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है, कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट होगी पॉलिटिकल, और क्या कुछ होगा एकदम से। बस इस वीक में जो दिन बचे हैं और अगला वीक, ये खबरें ही खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। अगले 10 दिन के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर आपको बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी। देखते हैं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी। एंड आई थिंक बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है हमेशा हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो। और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि मिनटों के अंदर हमें लॉयल्टीज बदलती हुई नजर आती हैं, सिचुएशंस बदलती हुई नजर आती हैं, और ऐसी चीज़ें कई दफ़ा सामने आ जाती हैं जो कि कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी कि अगर हम बात करें माजी के अपोजिशन की और आज के अपोजिशन की, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें, लेकिन अगर आप स्टार्ट करें अपोजिशन का किरदार क्या होता है उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो डोगर साहब के सामने बात करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमारे सीनियर भी हैं, तो इस हवाले से इनका एक पॉलिटिकल विजन भी है और फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक है। हम तो सिर्फ किताबी बातों की हद तक हैं कि किताबों में जो लिखा है, जो पढ़ा है, वो हम बयान कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले चूँकि पॉलिटिक्स पे बात करने से पहले हमें पॉलिटिक्स को समझने की ज़रूरत है, या हमें अपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अब एक अपोजिशन, मैं जब अपोजिशन का वर्ड यूज़ करता हूँ तो वो लिंक होता है हमारे इलेक्शंस के साथ। अक्सर जो कॉमन बात हो रही होती है वो इलेक्शन के साथ लिंक हो रहा होता है कि इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, जो इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन में आ जाती है। अच्छा, एक ये अपोजिशन है जो गवर्नमेंट तक वह बसता है कि हम उसको इलेक्शन की हद तक महदूद कर रहे हैं, और इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर बनता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है और अपोजिशन बेंचेस जो हैं उस पर अपोजिशन बैठती है। ये विद इन हाउस अपोजिशन है कि हमारी नेशनल असम्बली के अंदर, हमारी सेनेट के अंदर एक अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रही है। और जब हाउस के अंदर की बात होगी तो वहाँ पे लेजिस्लेशन की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ की बात होगी, वहाँ पे हमारे जो सोशल और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, हमारी जो पब्लिक को जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, उन पे क्या लेजिस्लेशन आनी चाहिए, उस हवाले से गवर्नमेंट का क्या रोल है और अपोजिशन का क्या रोल है। वहाँ पे अपोजिशन अपना एक डिफरेंट नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि जो लीडरशिप वहाँ पे रूल कर रही है, हम ये साबित करें कि ये नाकाम हो चुकी है और इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है लीडरशिप की शक्ल में। अब जब तक जो अपोजिशन बेहतर ऑप्शन नहीं दे पाती, इट मीन्स कि वो रियल सेंस में अपना अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर पा रही। अब हाउस के अंदर उसको चाहिए कि वो अपना एक अल्टरनेटिव लीडरशिप का अपना जो एक मॉडल है वो पेश करे कि अगर हम फॉर एग्जांपल इमरान खान को चेंज करेंगे तो इमरान खान को कौन रिप्लेस करेगा। अब ये लीडरशिप अगर तो अपोजिशन देती है तो इट मीन्स कि वो अपना रियल रोल प्ले कर रही है। दूसरी अपोजिशन वो है जो कि हाउस के बाहर है, सड़कों पर है। अच्छा, वहाँ पे अपोजिशन के अंदर जो है वो हमें आइडियालॉजी भी नज़र आती है कि आइडियालॉजिकली ज़रूरी नहीं कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। हमारे राइट और लेफ्टिस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसकी पूरी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो हमेशा हमारे पॉलिटिक्स के अंदर उसका असर और रसूख रहा है, वो चलती रही है और आज तक वो प्रीवेल कर रही है। राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो एक हम अपोजिशन के कॉन्सेप्ट में जाएं तो वो भी हमारे सामने एक एस्पेक्ट जो है वो नज़र आता है। तीसरा एस्पेक्ट जो मेरे सामने है वो रीजनल अपोजिशन का है कि रीजनल अपोजिशन क्या है कि नवाज शरीफ अगर पंजाबी है तो सिंधी जो है वो उसको इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि वो पंजाबी है तो हमें उसकी अपोजिशन में जाना चाहिए। या सिंध के जो लोग हैं वहाँ पे भुट्टो साहब थे तो उनको पंजाबी अगर फॉर एग्जांपल उस वक्त तो उन्होंने दिए थे, लेकिन अगर उन्होंने वोट नहीं दे रहे तो उन पे सिंधी टैग होने की वजह से हमारी पंजाब की अपोजिशन जो है वो सिंध के खिलाफ काम कर रही है। अब ये रीजनल अपोजिशन जो है ये भी हर दौर में एग्जिस्ट करती है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक हो या चंद लम्हात तक हो, नहीं, वो हर दौर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। अब ये तीन तरह की अपोजिशन मुझे नज़र आती है, एक रीजनल बेसिस पे, एक आइडियालॉजी की बुनियाद पे, और एक विद इन हाउस जो अपोजिशन है वो हमें मेरे सामने एग्जिस्ट कर रही है। अब इन तीनों अपोजिशंस को आपने अप्लाई करना है अपने पॉलिटिक्स के ऊपर
کہ وہ کون سا دور تھا، کس دور میں کون سی جو اپوزیشن ہے وہ نمبر 1 پہ تھی، کون سی نمبر 2 پہ تھی، کون سی نمبر 3 پہ تھی. جیسے آپ کا انٹرنیشنل آرڈر چینج ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو اپوزیشن کے جو آرڈرز ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی لیفٹ کی پالیٹکس یا رائٹسٹ پالیٹکس کی سینیریو سٹارٹ ہو جاتا ہے، کبھی ریجنل پالیٹکس کا سینیریو سٹارٹ ہو جاتا ہے، کبھی ہاؤس کے اندر ہی پالیٹکس ہوتی ہے. سڑکوں پہ لوگوں کو، ماسز کو وہ موبلائز نہیں کر پاتے، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گے اس وقت تک اسٹریٹ پاور آپ کے پاس نہیں آئے گی. اور جس پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور نہ ہو اس کے لیے پالیٹکس کرنا میرے خیال میں مشکل کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد پاکستان کے اندر ایک سول ملٹری اولیگارکی اسٹیبلش ہو گئی، کہ جس میں جو ہے ملک غلام محمد تھے، سکندر مرزا تھے، جسٹس منیر تھے. یہ وہ احباب تھے جنہوں نے پورا ایک سرکل جو ہے، ایوب خان تھا، وہ پورا ایک سرکل ان لوگوں کے 1968 تک پورا ایک سرکل جو ہے وہ ان لوگوں کے گرد گھومتا رہا. کہ ملک غلام محمد گورنر جنرل بنے تو ان کو ریپلیس کیا سکندر مرزا نے، سکندر مرزا کو ریپلیس کیا ایوب خان نے. اب ان تینوں کو جو جوڈیشل پروٹیکشن ملتی رہی وہ جسٹس منیر کے ذریعے ملتی رہی، جس میں ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہوا، جس کو ہم اردو میں نظریہ ضرورت کہتے ہیں. کہ نظریہ ضرورت کے آنے کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل پروسیس جتنا میچور ہونا چاہیے تھا وہ میچور نہیں ہو سکا. اور آپ اس میں ایوب خان کا جو سینیریو اس میں آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے سینیریو میں فرسٹ الائنس جو ہے، اس سے پہلے بھی الائنس بنتے رہے ہیں لیکن وہ چونکہ مشرقی پاکستان میں زیادہ سٹرونگ تھے، ایسٹ پاکستان کے اندر. لیکن ایوب خان کے دور میں جو الائنس بنتے ہیں اس میں ایک ڈائریکٹ جو ہر الائنس اپنا ایک ایجنڈا دیتا ہے، ایک مینیفیسٹو دیتا ہے. مینیفیسٹو کے بغیر الائنس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس طرح پولیٹیکل پارٹی کی مینیفیسٹو کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح ہر الائنس کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. اور وہ مینیفیسٹو بنتا ہے ان سرکمسٹانسز کو، ان حالات کو سامنے رکھ کے کہ کیا اس وقت عوام میں، ماسز میں کون کون سے ایشوز چل رہے ہیں اور ان کو کس طرح ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اینڈ آف کورس ڈفرینٹ پارٹیز کی، ڈفرینٹ الائنسز کا ڈفرینٹ ایجنڈا ہوتا ہے. جو بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے آج کا اپوزیشن، آج کی الائنسز اور ماضی کی الائنسز کے ایجنڈاز میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا انٹینسٹی ہے. جس طرح سے اب کا کانسٹیٹیوشنل ہے اور پہلے کا زیادہ تر انکانسٹیٹیوشنل ہی رہا تھا. لیکن میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر مزید گفتگو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہمارا ڈسکشن فوکس کر رہا تھا اپوزیشن کے حوالے سے، لیکن اس ڈسکشن کے دوران ہمارے بیورو چیف سٹی 41 کے ظفر ڈوگر صاحب کی طرف سے ایک پریڈکشن کی گئی ہے کہ اگلے 10 دن میں پاکستان کے پولیٹیکل سیناریوز کے حوالے سے کچھ اہم خبریں سامنے والی ہیں. آخر کیا خبریں ہوں گی، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا پاسبل سیناریوز ہیں، یہ ایک اینڈلیس ڈیبیٹ بن سکتی ہے. لیکن صرف وقت ہی بتا سکتا ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے. لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اور یہ پریڈکشن ایک دفعہ پھر میں بتا دیتی ہوں، سٹی 41 کے بیورو چیف ظفر ڈوگر صاحب کی طرف سے کی گئی ہیں. سٹی 41 دیکھتے رہیں اگلے 10 دن میں یہ پتا کرنے کے لیے کہ آخر کیا ہونے والا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سکرینز کو آن رکھیں. پاکستان کے پولیٹیکل سیناریوز ایور چینجنگ ہے، لیکن یہ بہت بڑی اور امپورٹنٹ پریڈکشن کی گئی ہے آج کے ہمارے اس شو کے دوران. اور سٹی 41 آپ کو پتا ہے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو بھی ہو رہا ہے پولیٹیکل سیناریوز میں وہ آپ لوگوں تک پہنچے وقت پر، اور آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چلتا رہے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اس رسپانسبلٹی کو. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے کہ آخر کیا خبریں ہیں، کیا سیناریوز ہیں جو کہ سامنے آئیں گے. اور بہت بڑی پریڈکشن ہے یہ اگلے 10 دن میں. پہلے بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں اس طرح کی، لیکن پہلی دفعہ یہ پریڈکشن ہمارے چینل پر سٹی 41 پر ہمارے بیورو چیف کی طرف سے کی گئی ہے. اور میں تو بہت انتظار کروں گی کہ کیا خبریں ہیں. پاکستان کا پولیٹیکل سیناریو جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ ہمیشہ ایور چینجنگ رہا ہے. اور ہمیشہ ہم نے ایسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، منٹوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں، لائلٹیز بدل جاتی ہیں،
ایون گورنمنٹس بھی بدل جاتی ہیں. لیکن اس دفعہ آئی تھنک لائلٹیز کے حوالے سے ہی خبریں ہوں گی, اور آج کل ہمارے پی ایم کی طرف سے بھی بہت سارے نئی انیشیٹوز جو ہیں یا نئی خبریں یا اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں. شاید وہ اسی لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ اگلے 10 دن میں ہونے والا ہے. اگلے 10 دن اپنی سکرینز کو آن رکھیں. اور اپنے ڈسکشن کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اپنے جو ہمارا ڈسکشن تھا اور بڑے ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آف کورس پالیٹکس کے حوالے سے تھا, اپوزیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی, جہاں پر ماضی کے اپوزیشن کو ہم نے آج کے اپوزیشن کے ساتھ کمپیئر کیا. اور آگے بڑھتے ہوئے الائنسز کے بارے میں مینشن کر رہے تھے, جہاں پر ضیاء الحق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ الائنسز کے تھرو اور انکانسٹیٹیوشنل ہوا کرتی تھی یہ الائنسز, اور یہی ڈفرنس ہے آج اور پچھلے وقت میں. سر ظفر, جیسے کہ آپ نے پریڈکٹ بھی کیا, اور کانسٹیٹیوشنل طریقوں کے تھرو کیا کوئی چیزیں ہونے والی ہیں اگلے 10 دن میں؟ بہت شکریہ فاطمہ. اس سے پہلے کہ میں اس وہ تجسس جو آپ کا اتنا ناظرین کا آپ نے کریٹ کیا اس میں اس کی طرف بڑی پریڈکشن ہے, بالکل ایسا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لیکن میں کچھ, چونکہ آپ کا ٹاپک یہ تھا کہ آج کی جو ماضی کی تحریکیں رہی ہیں اس کو ہم انٹرلنک سے کریں گے, کوریلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے فرق کیا رہا, کیسے رہا, کس کے خلاف کس قسم کی تحریک آتی رہی. ایک تو جو ماضی میں ہم جو ایک نون ہسٹری ہے, بھٹو صاحب کے خلاف PNA کی تحریک تھی, پاکستان نیشنل الائنس, اور اردو میں سے پاکستان قومی اتحاد کہتے تھے. سب سیاسی جماعتیں بھٹو صاحب کے خلاف جمع ہو گئی تھیں. کہا جاتا ہے, آج جو کتابیں پڑھیں, ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکی ڈالرز آئے تھے اور پتہ نہیں کس کس کی آشیرواد تھی ان کو, اور پھر بھٹو صاحب کی حکومت PNA کی تحریک جو تھی وہ اس کو اس نہج پہ لے گئے کہ ملٹری انٹرونشن ہوا اور پھر بھٹو صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی. پھر ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک بنی, موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. یہ سیاسی جماعتوں نے تحریک چلائی, لیکن سیاسی جماعتیں ضیاء الحق کو ہٹا تو نہ سکیں. ظاہر ہے ایک ڈکٹیٹر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ایک مرحلے پر جب جنرل ضیاء الحق نے ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر, نان پولیٹیکل پارٹی کی بیسس پر نہیں بلکہ نان پولیٹیکل بیسس پر الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا, تو MRD کی تحریک نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آج بھی مانتے ہیں, بعد میں بینظیر بھٹو صاحب نے بھی مانا کہ ہماری سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی کہ ہم نے اس کے لیے میدان اوپن چھوڑ دیا. سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا اور پھر وہ انہوں نے جس کو کھڑا کیا تھا, جتنے بھی وہ اس وقت کے نئے لوگ آ گئے اس میں شامل, جو پولیٹیکل نہیں تھے. پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کریئر ہوتا ہے, وہ باقاعدہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے پولیٹیشنز تھے بھٹو صاحب کے دور تک. بعد میں پھر 85 میں ایسی لاٹ آئی کہ وہ اس لاٹ نے, اور اسی لاٹ کے دور میں پاکستان کی پالیٹکس جو تھی وہ پھر اس میں پیسے کا عمل دخل اتنا زیادہ ہو گیا کہ بعد کی بھٹو صاحب سے پہلے کی ان کے دور تک کی پالیٹکس اور ان کے بعد کی پالیٹکس زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے پالیٹکس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا تھا, پیسے کا عمل دخل نہیں تھا. بعد کی پالیٹکس ساری پیسہ ہی پیسہ ہے, اور آج پھر نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب عام آدمی کے اس کی پہنچ سے ہی باہر ہو چکی ہے, لڑ ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال ہم آتے ہیں, MRD کی تحریک ناکام ہوئی, یا یوں کہ جب انہوں نے نئی الیکشن لڑے سیاسی بنیادوں پر تو آگے پھر غیر سیاسی لوگ آ گئے. 88 میں پھر جب جنیجو کی حکومت 29 مئی 1988 کو ختم کر دی گئی, تو پھر ملک میں پھر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا, ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الائنسز کا کتنا پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے, اور ماضی میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انکانسٹیٹیوشنل طریقوں سے یہ کیا جاتا تھا, پریشر بلڈ کیا جاتا تھا. اس دفعہ یہ ضرور مختلف ہے سر کہ کانسٹیٹیوشنل طریقوں کی طرف آنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ بریفلی, کیونکہ اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, بہت لمیٹڈ وقت ہے, بریفلی اگر آج کی ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں اور آج کے سیناریو کے بارے میں ضرور بتائیے. اچھا, میں اس آج کا چونکہ کرنٹ سینیریو کے حوالے سے اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے. جو ہم عمران خان کو چینج کرنے جا رہے ہیں
تو ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے, کس بنیاد پہ ہم یہ, ہمارا سلوگن کیا ہے. اس میں مجھے 3 چیزیں بڑی پرومیننٹ نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا رہا ہے پچھلے پورے, جب سے عمران خان کی گورنمنٹ بنی ہے, کہ پالیٹکس کے اندر ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو کم سے کم کیا جائے تاکہ وہ ایک فیئر الیکشنز کی طرف ہم جا سکیں. اور دوسرا جو ایجنڈا ہے ان کا, وہ عمران خان کو چینج کرنا ہے, کہ ہم نے عمران خان کی جو اس کو ایکسیپٹیبلٹی ہے عمران خان کی, اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, کہ عمران خان ایز اے پرائم منسٹر پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوئی الٹرنیٹو وہ اپنی لیڈرشپ دینا چاہ رہے ہیں, کہ شہباز شریف ہے یا بلاول بھٹو زرداری ہے یا مریم نواز ہے. تو یہ جو لیڈرشپ ہے, جی یہ جو کرنٹ پاور شو اس وقت کیا جا رہا ہے, بیکاز آئی تھنک یہ جو ریلی ہے یہ پاور شو ہی ہے ایک طرح کا, کیا امپیکٹ پاسبلی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی ڈوگر صاحب نے سٹارٹ اسی سے لیا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کوئی پبلک کمپین چلاتے ہیں تو اس کو پورے آپ کو انرجیٹک وے سے جانا چاہیے, آگے موو کرنا چاہیے. اگر صرف آپ اس کو ایک گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وقتی طور پہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جب راولپنڈی سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے تھے تو ان کو راولپنڈی سے کوئی سی آف کرنے والا نہیں تھا, لیکن جو ہی وہ لاہور پہنچے تھے تو وہ ان کا اسٹوڈنٹ, جو وہاں کے لاہور کے اسٹوڈنٹس تھے, اتنا بھرپور ان کا استقبال ہوا تھا کہ ایوب خان کے زوال کی ایک بڑی وجہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا استقبال تھا جو لاہور میں ہوا تھا اس دور میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بلاول بھٹو زرداری کو چاہیے کہ وہ اپنا استقبال یا لوگوں کو یا ان کا جو جیالہ کلچر ہے اس کو اتنا موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ لے کے چلے کہ وہ اگلے الیکشن کا یہ سمجھیں کہ الیکشن کے دن زیادہ دور نہیں ہے, الیکشن قریب ہی ہے, تو ہم نے چند دنوں میں ہی اپنا رول پلے کرنا ہے. یا تو آپ الیکشن کے ابھی 1 سال پڑا ہے, یا تو آپ 6 منتھ ویٹ کریں. اگر آپ 6 منتھ ویٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو بھرپور طریقے سے نکلنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ شاہ محمود قریشی کے جلسے آپ سے بڑے ہو رہے ہوں اور بلاول بھٹو زرداری کے جلسے چھوٹے ہو رہے ہوں, تو پیپلز پارٹی اس سے اپنا ایک امپریشن لوز کر سکتی ہے. اینڈ بیکاز سملر ایمز اور آبجیکٹیوز ہونا سر ظفر بڑے ضروری ہیں کسی بھی الائنس کو فارم کرنے کے لیے. کون سے سملر ایمز, جس طرح سے آپ نے کچھ مینشن بھی کیا, اس کے علاوہ بھی کیا کوئی ایمز یا ایجنڈاز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ بلاول بھٹو کے جلسے جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی سے بہت بڑے ہیں. شاہ محمود قریشی کے مریض ضرور ہیں سندھ میں, لیکن پولیٹیکلی ان کو کوئی اس طرح کی کامیابی نہیں مل رہی. رہا ایجنڈا تو اس وقت صرف اور صرف پوری اپوزیشن کا ہے, گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا, اس کو ہٹانا اور آئینی طریقے سے ہٹانا, کسی دھرنے کے نتیجے میں نہیں, کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں, بلکہ آئینی طریقے سے ہٹانا. اور یہی مین ایجنڈا اس وقت لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.